بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نائلہ الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیرمس۔ پروگرام میں آج بات ہوگی بھارتی پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کی، جہاں آپریشن سندور پر ہنگامہ خیز مباحثہ رہا۔ ایک طرف مودی سرکار کے دعوے تھے تو دوسری طرف عالمی میڈیا اور اپوزیشن کا دباؤ۔ تو آئیں اس تصویر کو واضح کرتے ہیں۔ 29 جولائی کو لوک سبھا کا اجلاس شروع ہوا اور چند ہی منٹوں میں ایوان شور سے گونج اٹھا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آپریشن سندور پر حکومت کا موقف پیش کیا۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا، ہم نے دشمن کے ٹھکانے تباہ کیے اور ہمارا ایک بھی سپاہی زخمی نہیں ہوا۔ وزیر اعظم مودی پہلے دن موجود نہیں تھے اور یہی بات اپوزیشن کو چبھ گئی۔ مودی جی نے بعد میں اپنے سوشل میڈیا ایکس پر وزیروں کی تقاریر کو خوب سراہا، لیکن پارلیمنٹ میں براہ راست موجودگی سے گریز کیا۔ انہوں نے لکھا، راج ناتھ جی نے ہماری افواج کی بہادری کو خوبصورتی سے بیان کیا کہ ہندوستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن صرف حکومت ہی نہیں بولی، اپوزیشن نے بھی تابڑ توڑ سوالات کیے۔ گورو گوگوئی، امریندر سنگھ، پریانکا گاندھی، چدمبرم، سب نے وہ سوالات اٹھائے جن کا مودی حکومت کے پاس بظاہر کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کروائی۔ یہ بات وہ اب تک 29 مرتبہ دہرا چکے ہیں۔ بی بی سی، CNN، واشنگٹن پوسٹ، سبھی نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی طیارے گرائے جانے اور امریکہ کی مدد سے جنگ بندی کی خبریں دیں، لیکن مودی حکومت مسلسل انکار پر قائم ہے۔ وزیر خارجہ جے شنکر کا دعویٰ تھا کہ مودی اور ٹرمپ کے درمیان 22 اپریل سے 17 جون تک کوئی بات چیت ہوئی ہی نہیں، لیکن پریانکا گاندھی نے فوراً نشاندہی کی کہ یہ وضاحت ادھوری ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ امریکہ شامل نہیں تھا، بس اتنا کہا ہے کہ مودی نے بات نہیں کی۔ راہل گاندھی نے دو ٹوک انداز میں کہا، اگر مودی جی سچ بول رہے ہیں تو پارلیمان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ امریکی صدر جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر وہ ایسا کہہ سکتے ہیں تو ہم بھی یقین کر لیں گے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم نقطہ پاکستان اور چین میں قربت روکنا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہی ہندوستان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ یہ دونوں ممالک یکجان دو قالب ہیں۔ مودی نے راہل کے دعوے کو اپنے خطاب میں مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا، کوئی عالمی لیڈر بھارت سے آپریشن ختم کرنے کا نہیں کہہ رہا تھا۔ مودی جی واضح طور پر اریٹیٹڈ نظر آ رہے تھے اور اپنی تقریر میں انہوں نے طنز اور طعنے بازی کا بھرپور استعمال کیا۔ مودی نے کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستانی بیانیہ دہراتے ہیں، کارکردگی کی کمزوری کے باوجود ملک دشمن بیانیے کو پھیلاتے ہیں۔ گورو گوگوئی کے مطابق یہ جواب کچھ جمع نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے مودی جی کا ساتھ دیا، مگر پھر اچانک جنگ بندی کیوں؟ اگر دشمن جھک رہا تھا تو آپ رکے کیوں؟ جنگی طیاروں کے نقصان بارے بھی بہت لہدے رہی۔ امرتسر سے رکن پارلیمان گرجیت سنگھ اوجلا کا طنز سب پر بھاری رہا۔ اگر واقعی ایک بھی طیارہ نہیں گرا تو 35 رافیل کی پریڈ کروا لی جائے، جبکہ راجہ امریندر سنگھ نے تو ایوان میں رافیل کا ٹوٹا ہوا ٹیل بھی دکھا دیا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے جواب میں کہا کہ فوج نے اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے، امتحان میں نتیجہ اہمیت رکھتا ہے، پین یا پینسل ٹوٹنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ مگر اس جواب سے کسی کی تسلی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ہندوستانی میڈیا، جسے گودی میڈیا بھی کہا جاتا ہے، وہ خود بھی اس جواب کو ڈیفینڈ نہیں کر پایا۔ جب حکومت چاکلیٹ کو ثبوت بنا دے اور ہر تنقید کو ملک دشمنی کہہ کے نظر انداز کر دے تو سمجھ جانا چاہیے کہ بیانیہ کمزور ہو چکا ہے۔ لوک سبھا میں کشمیری نمائندے بھی موجود تھے۔ نیشنل کانفرنس سے آغا روح اللہ اور جیل سے الیکشن جیتنے والے انجینئر رشید۔ آغا روح اللہ نے پہلگام حملے پر انٹیلیجنس کی ناکامی کو اپنی تقریر میں اجاگر کیا، جبکہ انجینئر رشید نے سوال اٹھایا کہ آپریشن مہادیو اور سندور دراصل پردہ پوشی کے ہتھ کنڈے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کو کشمیری نہیں، کشمیر چاہیے۔ البتہ ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ کانگریس کے رہنما ششی تھرور، جنہیں بھارتی حکومت نے آپریشن سندور کے دوران عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے بھیجے گئے گروپ کی نمائندگی دی تھی، وہ کانگریس کی طرف سے بنائی گئی لسٹ میں موجود ہی نہیں تھے۔ ان کی غیر موجودگی نے سیاسی حلقوں میں چہمگوئیاں پیدا کی ہیں۔ کانگریس کے اندرونی اختلافات اور تھرور کے ساتھ بڑھتے ہوئے فاصلے کی خبریں بھی اس پس منظر کو مزید معنی خیز بناتی ہیں۔
ہندوستان کی لوک سبھا میں آپریشن سندور پر ہونے والی بحث ہمیں یہ باور کرواتی ہے کہ وہاں جمہوری روایات ابھی بھی زندہ ہیں۔ قومی سلامتی جیسے حساس معاملات پر بھی پارلیمان میں کھل کر سوالات پوچھے گئے، سخت باتیں ہوئیں اور متبادل مواقف سنا گیا۔ یہ بھی کسی جمہوریت کے لیے ایک مثبت علامت ہے۔ اپوزیشن، خاص طور پر راہل گاندھی اور کانگریس کے دیگر رہنماؤں نے جس جرأت سے حکومت کی پالیسیوں، خفیہ سفارتکاری اور عسکری فیصلوں پر سوالات اٹھائے، اس سے لگتا ہے کہ ہندوستان میں سیاسی بحث کی فضا دوبارہ بحال ہو رہی ہے۔ جمہوریت میں آوازیں دبانے کے بجائے ان کا جواب دینا پڑتا ہے، اور اس بار حکومت کو کھڑے ہو کر جواب دینا پڑا۔ دوسری طرف یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ حقیقی اکاؤنٹیبلٹی ابھی بھی ایک کمزور پہلو ہے۔ پہلگام حملے کے سلسلے میں، جسے واضح طور پر سیکیورٹی لیپس مانا جاتا ہے، بین الاقوامی تجزیہ کار، بھارتی فوج کے سابق افسران اور یہاں تک کہ خود حکومتی اتحادیوں نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، مگر حکومت نے اس پر کوئی واضح ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کی۔ ایک اور اہم مشاہدہ یہ بھی ہے کہ اس پارلیمانی سیشن میں کانگریس ایک مؤثر اپوزیشن کے طور پر ابھری ہے۔ راہل گاندھی کا لب و لہجہ، چدمبرم اور گورو گوگوئی جیسے لیڈروں کی تقاریر، یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ کانگریس اب صرف ایک اعتراض کرنے والی جماعت نہیں رہی، بلکہ ایک متبادل سیاسی بیانیہ بھی پیش کر رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2019 سے لے کر 2024 تک کانگریس جو ایک کمزور حالت میں پارلیمان میں موجود رہی ہے، وہ اب کم بیک کی حالت میں آ گئی ہے۔ کچھ برس قبل تک نریندر مودی کو ایک ناقابل تنقید لیڈر کی حیثیت حاصل تھی، ایک ایسا کرشمہ رکھنے والا رہنما جس پر سوال اٹھانا بھی گویا ملک دشمنی سمجھا جاتا تھا، مگر اب ان پر بین الاقوامی سطح پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں اور ملک کے اندر بھی سنجیدہ حلقے ان کی پالیسیوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خود RSS میں بھی ان کی شخصیت کو لے کر تنازع دکھائی دیتے ہیں۔ تو کیا مودی جی کی شخصیت کا کرشمہ زوال پذیر ہے؟ کیا BJP اور بھارتی عوام ان کا متبادل تلاش کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا ہم ایک نئے سیاسی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں مودی پر تنقید ممکن ہے؟ آپ کا خیال کیا ہے؟ کیا ہندوستان اب انتہا پسندی کی حکمرانی سے اکتا چکا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگلے پروگرام تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔